السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ محترم و مکرم مفتی محمد عبدالعزیز صاحب کامل جامعہ نظامیہ حفظہ اللہ تعالی، محترم بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک امتی بنایا۔ بے انتہا فضل ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہم سبوں کو اللہ والوں سے نسبتیں عطا کیا اور ہم کو اہل سنت والجماعت میں سے بنایا۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اپنے ایک خاص ولی کی یاد کرنے کے لیے اور ان کا کچھ ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں، 1,24,000 یا 1,80,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے ہیں، 313 رسول دنیا میں آئے ہیں، الگ الگ شریعتیں دنیا میں لائے ہیں، لیکن کوئی نبی اور کوئی رسول
ہمارے نبی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا. ہمارے اور آپ کے نبی کا جو مقام ہے، بڑے سے بڑے انبیاء بھی اس مقام کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس مقام کو سمجھنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہے. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ برد شریف میں فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ. آپ فرماتے ہیں کہ پورے انبیاء پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس واسطے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ پیارے آقا کا جو علم کا سمندر ہے، اس علم کے سمندر میں سے ایک گھٹ ان کو بھی پانی مل جائے، ایک قطرہ ان کو بھی پانی مل جائے، اور رشفم من الدیم، ایک چھیٹا علم کا ان کو بھی مل جائے. ہمارے نبی کے علم کا اتنا بڑا مقام، سارے انبیاء ان کے علم، ان کے مقامات، ان کے کمالات، ان کے معجزات ایک طرف، اور ہمارے اور آپ کے آقا کا مقام اور ان کا کمال اور ان کا علم دوسری طرف. کوئی نبی اور کوئی رسول ہمارے نبی کے برابر نہیں ہے. جس طرح تمام نبیوں میں ہمارے نبی کا مقام ہے، اسی طرح تمام ولیوں میں حضور سیدنا پیران پیر کا مقام ہے. سارے نبیاں مل کر ہمارے نبی کے مقام کو جس طرح پہنچ نہیں سکتے، دنیا کے سارے اولیاء مل کر حضور سیدنا غوث اعظم کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء جس طرح علم میں، جس طرح کمالات میں، جس طرح مقامات میں ہمارے نبی کے محتاج ہیں، اسی طرح تمام دنیا کے اولیاء علم میں، کمالات میں، مقامات میں اور مرتبہ حاصل کرنے میں حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے محتاج ہے. ہر نبی کا سردار کوئی ہے تو وہ میرا نبی ہے، ہر نبی کا امام ہے تو وہ میرا نبی ہے. سارے انبیاء جن کے مقام کو تکتے ہیں وہ میرا نبی ہے، اور اسی طرح سارے ولیاں جس کے مقام کو دیکھتے رہتے ہیں وہ میرے غوث کا مقام ہے. حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مقام کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، ان کے مقام تک کوئی آج تک پہنچا بھی نہیں ہے. سارے اولیاء جتنے بھی آئے، صرف ہمارے اس امت کے اولیاء کی بات نہیں ہے، بلکہ پرانے نبیوں میں جو اولیاء آئے ہیں، پرانی امتوں میں جو اولیاء آئے ہیں، ان تمام اولیاء میں بھی سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو وہ حضور سیدنا پیران پیر عبد القادر جیلانی غوث الاعظم سرکار کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عقیدہ مضبوطی سے اپنے آپ کو پکڑنا ہے، یہ عقیدے کو یاد رکھنا ہے، اور یہ صرف ہمارا اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا عقیدہ ہے. دیوبند کے بہت بڑے عالم اشرف علی تھانوی، ہر دیوبندی مانتا ہے، دیوبند کے فارغ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ان کی کتاب ہے حفاظات یومیہ، اس کتاب میں انہوں نے لکھا پیران پیر سرکار کا جب انہوں نے ذکر کیا تو کس طرح کیا، نام لے کر انہوں نے ذکر نہیں کیا، غوث الاعظم کہہ کر انہوں نے ذکر کیا. آج ہم غوث الاعظم کہتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. غوث الاعظم کا مطلب یہ ہے کہ مدد کرنے والا، مدد کرنے والا صرف اللہ ہے. غوث الاعظم کو غوث الاعظم نہیں کہنا چاہیے. ارے تم ہم کو بولنے والے ذرا اپنے بڑوں کے کتابیں پڑھو، تمہارے بڑوں نے پیران پیر کو غوث الاعظم کے نام سے یاد کیا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ حضور سیدنا پیران پیر غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا ایک دھوبی تھا، کپڑے دھوتا تھا پیران پیر کے،
انتقال ہو گیا. جب اس کو قبر میں ڈال دیا گیا تو فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے. فرشتوں نے پوچھا من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ دھوبی کہتا ہے کہ رب کے بارے میں تو میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم، میں غوث کا دھوبی ہوں. پھر فرشتوں نے پوچھا اچھا تیرا دین کیا ہے؟ پھر اس دھوبی نے کہا دین کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم، میں غوث کا دھوبی ہوں. پھر فرشتوں نے پوچھا اچھا تمہارے نبی کا نام کیا ہے، نبی کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ وہ پھر کہتا ہے نبی کے بارے میں بھی زیادہ معلومات نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں غوث کا دھوبی ہوں. فرشتے مسکرانے لگے. یہ واقعہ انہوں نے لکھا کتاب میں، یہ کسی سنی کی کتاب کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں میں، یہ دیوبند کے عالم کا قصہ سنا رہا ہوں میں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا فرشتے مسکرانے لگے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کریے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک آدمی خبر میں آیا اور ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں غوث کا دھوبی ہوں. نہ اس نے رب کا جواب دیا، نہ دین کا جواب دیا، نہ نبی کے بارے میں کچھ جواب دیا. ہر جواب میں کہتا ہے میں غوث کا دھوبی ہوں، مولا کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے اے فرشتوں کیا دیکھتے ہو؟ جب خبر میں آنے کے بعد میرے غوث کا نام لیتا ہے تو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ. اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو بخش دیا. اب یہ واقعہ لکھنے کے بعد اب اس واقعے کی تشریح بھی کرتے ہیں اشرف علی تھانوی، اور کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ جو کہا غوث کا دھوبی ہوں، بولنا یہ چاہ رہا تھا جو غوث کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو غوث کا دین ہے وہی میرا دین ہے، جو غوث کا نبی ہے وہی میرا نبی ہے. جب اس نے اپنے دین کو الگ سے ذکر نہیں کیا، ایک ولی کی نسبت سے اپنے دین کو ذکر کیا، ایک ولی کی نسبت سے مولا کو پکارا، ایک ولی کی نسبت سے پیارے آقا کا اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے جو غوث اعظم کو نہیں مانتا؟ آج اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ اس کی کم علمی ہے. ان کے بڑے بڑوں نے غوث اعظم کو اپنا آقا اور سردار مانا ہے. ان کے بڑے بڑے نے، ان کے بڑے مشائخ نے، ان کے بڑے استادوں نے جن پر یہ ناز کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو غوث اعظم کا غلام کہہ کر ناز کیا کرتے تھے. کون ہے جو غوث اعظم کو نہیں مانتا؟ اہل حدیث یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کسی ولی کو نہیں مانتا. کسی ولی کا ان کے سامنے تذکرہ کرو وہ ایک ہی بولتے یہ شرک یہ بدعت ہے. کسی ولی کو نہیں مانتے. ان کے جو بڑے عالم ہیں وہ جس کو اپنا عالم مانتے ہیں، جس کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کی ہر دلیل ختم ہوتی ہے تو انہی پہ ختم ہوتی ہے. ان کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ. ان کے امام وہی ہے، ان کے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں. ہر قرآن کی تفسیر میں وہ علامہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں. ہر حدیث کی تشریح میں علامہ ابن تیمیہ نے ایسا کہا، علامہ ابن تیمیہ نے ایسا کہا. تو اہل حدیث کے بہت بڑے امام، کسی ولی کا انہوں نے ذکر کیا تو لقب سے ذکر نہیں کیا، نام لے کر ذکر کیا. حسن بصری نے ایسا کہا، نام لیتے تھے. کسی ولی کا انہوں نے لقب ذکر نہیں کیا. لیکن جب پیرانے پیر کی باری آئی تو یہ الفاظ ان کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قال قطب العارفین غوث الاعظم. سبحان اللہ قطب العارفین، تمام ولیوں میں جو قطب ہیں، تمام ولیوں میں جو بہت بڑے مقام والے ہیں، انہوں نے اس طرح فرمایا. غوث اعظم کا جب نام لیتے تھے کسی ولی کو نہیں ماننے والا بھی غوث اعظم کا جب نام لیتا ہے تو کہتا ہے یہ ولیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے جو غوث اعظم کا انکار کرے؟ آج نہیں مانتا تو تجھے معلوم ہی کیا ہے؟ تمہارے بڑوں نے کیا کیا لکھا غوث اعظم کے بارے میں ذرا پڑھو تو معلوم ہوگا. یہ قحط الرجال کا زمانہ ہے، علم بہت کم ہو چکا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں نہیں نیٹ پہ بہت کچھ ہے، علم پورا آ جاتا. نیٹ پہ سب ہونے کے باوجود بھی پورے جاہلہ بھرے ہوئے ہیں. علم ہے تو وہ بڑوں کے پاس تھا. وہ بڑوں نے جب غوث الاعظم کو غوث الاعظم کہا تو کیوں کہا وہ ان کو معلوم ہے. انہوں نے قطب العارفین کہا تو کیوں کہا وہ ان کو معلوم ہے.
اور یہ علامہ ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کسی ولی کی کرامت کو نہیں مانتے، اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں کسی ولی کی کرامت کو نہیں مانتا، لیکن عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے کرامات کو ماننا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تواتر ہے ان کی کرامات میں، سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی زیادہ ان کی کرامتیں ہیں، اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں، یہ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا میں آپ کو۔ اور غوث اعظم کے کرامات وہ لکھتے ہیں، کیا لکھے؟ ایک عالم صاحب تھے، جب وہ عالم بن گئے، تفسیر پڑھ لیا، حدیث پڑھ لیا، فقہ پڑھ لیا، سب پڑھ لیا، اب وہ پڑھنے کے بعد ان کے دل میں خیال تھا کہ اب مجھے فلاسفر بننا ہے، فلسفی بننا ہے، فلاسفر بننا ہے، اس کی کتابیں پڑھنا ہے۔ اب حضور سیدنا پیران پیر سرکار کے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے کہ سرکار میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ دعا کیجئے۔ اب بارگاہ میں آئے، تشریف لائے، ابھی اپنے دل کا خیال سرکار کے سامنے ظاہر بھی نہیں کیے، اپنا ارادہ سرکار کو بولے بھی نہیں۔ جیسے ہی وہ تشریف لائے، ان کو دیکھ کر سرکار نے فرمایا، اے عالم یہ بتاؤ تم جو سیکھنا چاہتے ہو وہ علم خبر میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تم فلاسفر بننا چاہتے ہو، یہ خبر میں آتا یا نہیں آتا؟ یہ عالم صاحب حیران ہو گئے، میں تو بولا نہیں، میرے بولنے سے پہلے کیسے معلوم ہو گیا؟ پھر سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، وہ علم سیکھو جو تم کو خبر میں کام آئے گا۔ یہ واقعہ کون لکھے؟ علامہ ابن تیمیہ، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں، اور یہ واقعہ لکھ کے کہتے ہیں کہ وہ آنے والے کے دل کا جو خیال تھا وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا، یہ ان کا کشف اور یہ ان کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرامتوں کو کس نے بیان کیا؟ اہل سنت والجماعت ہی نہیں ہے جو اولیاء کے چاہنے والے، ارے ہر امتی جو پیارے آقا علیہ السلام کا ہے، جس کو علم ہے، اس کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ غوث اعظم کا انکار کر سکے۔ دنیا کے آپ کون سے ولی کا انکار کرتے کرو، غوث اعظم کے انکار کی ہمت کسی عالم کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ پیران پیر سرکار کا مقام ہے۔ سارے نبیوں میں جس طرح ہمارے نبی کا مقام ہے، سارے ولیوں میں اس طرح پیران پیر کا مقام ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہے، سبحان اللہ تمام ولیاں میرے قدم کے نیچے۔ کسی ولی میں ہمت نہیں انکار کرنے کی، ولی تو ولی، کسی عالم میں انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہر عالم نے لکھا ہے، غوث الاعظم نے جو کہا ہے یہ تکبر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے انہوں نے کہا ہے۔ ہم اگر بولے یہ بات تو یہ تکبر ہے، یہ ہمارا نفس ہے، لیکن پیران پیر نے جو کہا یہ پیران پیر کا تکبر نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس طرح کہو، اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ پیران پیر سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، پیران پیر کے پیروں میں ہیں یہ، اس واسطے پیران پیر بولتے، پورے پیروں کے انہوں پیر ہیں۔ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی گردن کو جھکا کر کہتے ہیں کہ ان کا قدم میری گردن پہ بھی ہے، ان کا قدم میری گردن پہ بھی ہے، ان کا قدم میری گردن پہ بھی ہے، 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ سرکار کس کا قدم ہے آپ کی گردن پر، یہ کیا بات ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف کے عالم میں دیکھا کہ آنے والے زمانے میں ایک اللہ والا پیدا ہوگا، ان کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ بغداد کے منبر پر ٹھہر کر اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو میں نے ان کا وہ بولنا سنا اپنے کشف میں، اور ان کے ادب میں نے اپنی گردن کو جھکا لیا، اور میں نے کہا کہ یا سیدی غوث الاعظم، خالی آپ کے زمانے کے اولیاء پر آپ کا قدم نہیں، آپ کے پہلوں پہ بھی آپ کا قدم، آپ کے بعد والوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ یہ پیران پیر کا مقام ہے۔ اور یہ محبت کون ڈالا ہمارے دلوں میں پیران پیر کی؟ یہ محبت ڈالنے والا کوئی عالم نہیں ہے۔ دنیا والوں کی محبت کیسا آتی دلوں میں؟ دنیا والوں کی محبت آتی، وہ لوگ کیا کرتے؟ ایڈورٹائز کراتے اپنا،
पॉलिटिशियन को देखो, आप लीडरों को देखो, एडवर्टाइज कराते, वो एडवर्टाइज में सच्ची बातें भी रहती, झूठी बातें भी, सब मिला के बोलते, मैं ऐसा करा, मैं वैसा करा, मैं 50 लोगों की मदद करा, मैं 100 लोगों की मदद करा, करता कुछ भी नहीं, खाली बोलता, झूठा। लोगों की मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, किसके जरिए? सोशल मीडिया के जरिए, एडवर्टाइज के जरिए। लोगों को पैसे देकर कहता है जाओ मेरे नारे लगाओ, जाओ मेरा नाम लो। पीराने पीर सरकार की ये मोहब्बत में आने वाले ये जो दीवाने हैं, ये किसी पैसों के वास्ते आने वाले लोग नहीं है, ये लोग किसी दुनिया के फायदे के लिए आने वाले लोग नहीं हैं। ये पीराने पीर की मोहब्बत जो हमारे दिलों में आई है, कसम खुदा की, ये मौला ने हमारे दिलों में मोहब्बत डाली है। हदीस में आता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, देखो अल्लाह भी मोहब्बत करता बंदों से। हम ये समझे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अरे मैं अल्लाह से मोहब्बत करना बड़ी बात नहीं, अल्लाह मेरे से मोहब्बत करना ये बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है, ऐ जिब्राइल इधर आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला क्या बात है, तूने क्यों पुकारा है, क्यों बुलाया है? अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ जिब्राइल बात ये है कि मुझे उस बंदे से मोहब्बत हो गई है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला फिर क्या हुक्म है मेरे लिए? मौला फरमाते, जिब्राइल मेरा हुक्म है तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं, जाकर आसमान के तमाम फरिश्तों को बुलाते हैं। तमाम फरिश्ते आ जाते हैं, ऐ सरदार आपने क्यों बुलाया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को फला बंदे से मोहब्बत हो गई है और मैं भी उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। ऐ आसमान के फरिश्तों, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। आसमान के तमाम फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। हदीस खत्म नहीं होगी, फिर वो जिब्राइल जमीन की तरफ आते हैं, जमीन के फरिश्तों को आवाज देते हैं, कहते हैं, जमीन के फरिश्तों सुनो, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है, मैं जिब्राइल मोहब्बत करता हूँ, आसमान के तमाम फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। जमीन के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं, आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं, खुद जिब्राइल मोहब्बत करते हैं। जिब्राइल से बढ़कर जिब्राइल का खुदा उस बंदे से मोहब्बत करता है। उसके बाद प्यारे आका फरमाते हैं, सुम्मा युज़अउ लहुल क़बूल फिल अर्ज़, उसके बाद लोगों के दिलों में भी उस बंदे की मोहब्बत को मौला रख देता है। तो हमारे दिलों में बहुत बाद में आई है वली की मोहब्बत। हम गौसे आजम से बहुत बाद में मोहब्बत किए, पहले गौसे आजम से जमीन के फरिश्तों ने मोहब्बत किया, पहले गौसे आजम से आसमान के फरिश्तों ने मोहब्बत किया, पहले पीराने पीर से जिब्राइल ने मोहब्बत किया, उसके बाद जिब्राइल के खुदा ने पहले मोहब्बत किया। हमारा नंबर तो बहुत बाद में है बाबा। आज हम वलियों से मोहब्बत करते हैं तो हमारे ऊपर फतवे लगा रहे हैं। अरे हमारे ऊपर मत लगाओ, अगर हिम्मत है तो जमीन के फरिश्तों पे फतवा लगाओ कि ये गलत कर रहे हैं, अल्लाह से मोहब्बत करना है, ये बंदे से मोहब्बत कर रहे हैं। हिम्मत है तो आसमान के फरिश्तों पे फतवे लगा कर बताओ, हिम्मत है तो जिब्राइल पे मोहब्बत के फतवे लगाओ। अगर हिम्मत है और ये जुर्रत है तो मौला पे फतवा लगा के बताओ। मौला खुद अपने बंदे से मोहब्बत करके बता रहा है। ये गौसे आजम की मोहब्बत करना हमारा काम नहीं है बाबा, ये मौला का काम है। पहले ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम, उसके बाद हम कर रहे हैं। जितने वलियों से हम मोहब्बत करते हैं, हमको गौसुल आजम से मोहब्बत है या नहीं है? हाथ उठा के बोलो, डरने की बात नहीं है। गौसे आजम से मोहब्बत है या नहीं है? है। गरीब नवाज से मोहब्बत है या नहीं है? बंदा नवाज से मोहब्बत है या नहीं है? निजामुद्दीन सरकार से मोहब्बत है या नहीं है? आला हजरत से मोहब्बत है या नहीं है? तमाम वलियों से हम मोहब्बत करने वाले, किसी वली का हम इनकार नहीं करते। एक वली को माना, एक वली को नहीं माना, ये हमारा सिलसिला नहीं बताता है हमको, ये हमारा सिस्टम नहीं है। हमारा तरीका तो ये बताता है, जो अल्लाह का दोस्त है वो हमारा भी दोस्त है, जो अल्लाह का महबूब है वो हमारा भी महबूब है। अब मोहब्बत करने से क्या मिलता वो बात की बात है, कुछ मिलो ना मिलो, बस मेरा मौला उनसे मोहब्बत करता है, लिहाजा मैं भी उनसे मोहब्बत करना ये मेरा फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहतरम हाज़िरीन किराम, ये शिर्क और बिद्दत के फतवे तो आज लग रहे हैं,
ورنہ 100 سال پرانی اگر ہسٹری نکال کر دیکھیں، ہر عالم اور ہر جماعت والا سیدنا پیران پیر کے گن گاتا ہم کو نظر آتا ہے۔ یہ صرف اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں رہا، یہ صرف اہل سنت والجماعت کا وتیرہ نہیں ہے۔ آج یہ لوگ اپنے کم علم کی وجہ سے بھٹک چکے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور ہم کو فتوے لگاتے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ڈر جانا۔ ارے کیوں ڈریں گے صاحب؟ اللہ رب العزت جو محبت ہمارے دل میں ڈالا ہے، وہ محبت کسی فتوے کی محتاج نہیں ہے، وہ محبت کسی فتوے کو دیکھ کے نکلنے والی نہیں ہے۔ تم فتوے لاکھ لگاتے رہو، جو کام مولا کا ہے اور جو محبت مولا نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، ہم برابر ان اولیاء سے محبت کرتے رہیں گے۔ محترم حاضرین کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے، ایک بوڑھے صحابی سرکار کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار قیامت کب آئے گی؟ متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آتی؟ اب صحابہ کرام بھی غور سے سننا شروع کرے، قیامت کے بارے میں پوچھ رہا انہیں، کیا نمازہ پڑھ لی گی، کیا ہے گی؟ آج کوئی بول سکتا قیامت کب آتی؟ بول کے ارے موت کا نام نہ کو لیو حضرت، ڈر لگتا ہے بولتا، کیونکہ ہمارے عمل ویسے ہیں۔ وہ صحابہ ہے، وہ ان کو زندگی سے زیادہ موت سے محبت ہوتی تھی۔ صحابہ خود فرماتے ہیں قسم خدا کی تم جس طرح دنیا سے محبت کرتے ہو، ہم اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سبحان کو اللہ اللہ۔ کی راہ میں مرنا پسند ہے، تم کو جینا پسند ہے دنیا کے لیے، ہم کو مولا کے لیے مرنا پسند ہے۔ ہم مولا کے لیے جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت ہے محترم حاضرین۔ تو وہ صحابی آ کر عرض کیے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے تم کیا تیاری کرے یہ بولو پہلے۔ آج یہ لوگ بولتے قیامت کے بارے میں نہیں معلوم تھا سرکار کو، نعوذ باللہ۔ ارے علم سیکھنا ہے تو عشق رسول دل میں رکھ کر علم سیکھو، بخاری پڑھنا ہے تو عشق رسول پڑھ کر بخاری پڑھو، عشق رسول سیکھے بخاری سیکھو، پہلے ایمان حاصل کرو اس کے بعد قرآن حاصل کرو۔ خالی قرآن اور حدیث پڑھ لینے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، محبت رسول کو دل میں رکھ کر قرآن و حدیث پڑھنے سے کامیابی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے دل پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، سرکار کو قیامت کے بارے میں نہیں معلوم، کیا نہیں معلوم؟ کیا قیامت کے بارے میں نہیں بتائے سرکار؟ قیامت کون سے دن آتی بولو آپ؟ جمعے کے دن آتی۔ کون بتائے آپ کو؟ کون بتائے؟ سرکار بتائے یا نہیں بتائے؟ کون سی ڈیٹ کو آتی؟ ڈیٹ کیا ہے قیامت کی؟ 10 محرم۔ ڈیٹ کیا ہے؟ 10 محرم۔ یہ ڈیٹ کون بتائے آپ کو؟ بتائے نہیں بتائے؟ مہینہ محرم کا ہے، ڈیٹ 10 تاریخ ہے، دن جمعے کا ہے، ہر چیز بتا دیا سرکار نے، ایک سال نہیں بتایا۔ وہ سال کو چھپانے کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں قیامت کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ اگر نہیں معلوم ہے تو یہ بتایا کیوں پھر کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی؟ اگر ہے کسی میں ہمت تو انکار کرو کہ جمعے کے دن قیامت نہیں آتی، کافر ہو جاتے آپ۔ احادیث صحیحہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث، سرکار فرماتے جمعہ کے دن قیامت آئے گی، 10 محرم کو قیامت آئے گی۔ ارے مہینہ بھی بتا دیا، دن بھی بتا دیا، ٹائم بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دیا، سال اس واسطے چھپایا کہ کہیں سال بھی بتا دیتا، لوگ بے فکر ہو جاتے کہ قیامت ابھی تو بہت دور ہے، ابھی ہم گناہوں میں زندگی گزاریں گے، جب قیامت کا ٹائم آتا تو توبہ کر لیں گے۔ کہیں لوگ اس طرح نہ ہو جائے، سال کو چھپا دیا، باقی سب سرکار نے ظاہر کیا۔ یہ ظاہر کرنا یہ بتا رہا ہے کہ سرکار عالم الغیب ہے۔ سو معلوم ہمارے آقا کو کیا نہیں معلوم؟ ارے نہیں معلوم بولنے والے، تجھے کچھ بھی نہیں معلوم، سرکار کو تو سب معلوم ہے۔ تو سرکار کیا پوچھ رہے ہیں وہ صحابی سے؟ قیامت کے بارے میں تم سوال کر رہے ہیں، یہ بتاؤ کیا تیاری کرے قیامت کے لیے؟ اب یہ صحابی عرض کرتے ہیں ما عددت لها كثيرا من صيام ولا صدقة الا اني احب الله ورسوله۔ یہ صحابی عرض کرتے ہیں مولا یا رسول اللہ، قیامت کے لیے میں نے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھا، قیامت کے لیے میں کوئی زیادہ روزے تو نہیں رکھا، ہاں ایک تیاری قیامت کی کیا ہوں، اور وہ تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہماری تیاری محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بس یہی ہماری تیاری ہے قیامت کے لیے جو ہم نے کیا۔ کوئی نمازوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے، یاد رکھو آپ،
کوئی یہ بات بول نہیں سکتا میں 40 سال کا نمازی ہوں لہذا نمازوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. کوئی یہ گارنٹی دے نہیں سکتا. کوئی یہ گارنٹی دے نہیں سکتا کہ میں روزہ رکھا ہوں 40 سال کے رمضان کے لہذا میں جنتی ہوں. اعمال کی وجہ سے کوئی جنت کا دعوے دار نہیں ہوتا صاحب. اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے جنت کا دعوے دار بنتا ہے. سبحان اللہ. وہ صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہے. وہ صحابی کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا یا رسول اللہ میں بس اتنا جانتا ہوں نمازیں تو نہیں ہیں روزے تو نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے پاس ہے. اب اس کے بعد سرکار کا جواب بھی سنو آپ. سرکار فرماتے ہیں انت مع من احببت. یہ الفاظ ہمارے لیے بڑے خوش نصیبی کی بات ہے. سرکار فرماتے ہیں اے صحابی تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارے ان کے ساتھ تم کو اٹھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ انہوں فرماتے ہیں یہ بات جب میں نے سرکار سے سنا کہ جس سے تم کو محبت ہے اس کے ساتھ اٹھو گے مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ بات سن کر. میں جب اسلام لایا تو اس وقت بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی. یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی. اور حضرت انس فرماتے ہیں سرکار نے کہا کہ جس سے محبت ہے اس کے ساتھ اٹھو گے. میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں میں حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں میں یہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ سے محبت کرتا ہوں. لہٰذا مجھے امید ہے کل قیامت کے دن جب اٹھوں گا تو ان اللہ والوں کے ساتھ اور ان صحابہ کے ساتھ اللہ میرا حشر کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عقیدہ ہمارا آپ کا نہیں, یہ عقیدہ صحابہ کا ہے. محترم حاضرین یاد رکھو یہی ہمارے ناز کرنے کی ایک چیز ہے. ہمارے پاس کوئی نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے, کوئی روزوں کا ذخیرہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی زیادہ اعمال نہیں ہے. ہاں اہل سنت کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ محبت ہے. یہ اہل سنت والجماعت محبت کرنے والی جماعت ہے. یہ کسی سے دشمنی کرنے والی جماعت نہیں ہے. یہ اللہ سے بھی محبت کرتی ہے, اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتی ہے, اللہ کے محبوبین سے بھی محبت کرتی ہے. ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں صاحب. اور یاد رکھو یہی اللہ والے ہوں گے قیامت میں ان کے ساتھ ہم کو اٹھنا ہے. یہ عقیدہ اچھی طرح یاد رکھو. یہ محبتیں کبھی بیکار نہیں جانے والی. ہم پنانے پیر کی محبت میں جو جلسے کر رہے ہیں یہ محبت کبھی بھی بیکار نہیں جانے والی. اگر کوئی یہ بولا کہ یہ محبت بیکار ہے یاد رکھو وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے, کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے وہ قیامت میں اللہ والوں کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نمازیں چھوڑ دینا ہے. اب نمازیں چھوڑ کے میرے اوپر نہ کو ڈالو آپ. ہاں حضرت آئے تھے وجے واڑے سے اللہ والوں کی محبت کرو بولے بس بولے نمازیں چھوڑ ڈالیں گے, ایسا نہیں ہے. جس کو محبت ہے وہ پہلے نماز پڑھنا. اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے بولنے سے تو کوئی محبت نہیں ہوتی نا صاحب. ایک فلم اسٹار ہے اس سے ہم کو محبت ہو گئی سمجھو. کیا بولتے ہیں؟ خالی بولتے نہیں زبان سے میں اس کا فین ہوں میں اس کا فین ہوں, خالی بولتے نہیں. کیا کرتے؟ انہیں جیسا بال بنایا ویسا بال بنا لیتے, اس کا جیسا چہرہ ہے ویسا چہرہ رکھ لیتے, اس کے جیسے کپڑے ہیں ویسے کپڑے پہنتے, انہیں جیسا چلتا ہے ویسا چل کے بتاتے, انہیں جس طرح بولتا ہے اس طرح بول کے بتاتے, اس کی باتوں کو ریپیٹ کرتے رہتے, اس کے ڈائلاگ جو وہ بولا ہے اس کو ہم ریپیٹ کرتے اور یہ سمجھتے یہ محبت کی علامت ہے. یاد رکھو اللہ سے محبت ہے تو اس کے طریقے کو اپنانا یہ محبت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہے تو ان کے طریقے کو اپنانا یہ محبت کی علامت ہے. پیرانے پیر سے محبت ہے تو ان کے طریقے کو اپنانا یہ محبت کی علامت ہے. پیرانے پیر سرکار خود کیا فرما رہے ہیں؟ میرا طریقہ تو یہ ہے 15 سال تک میں نے روزانہ رات میں میں سوتا نہیں تھا, روزانہ رات میں میں ایک قرآن ختم کیا کرتا تھا. آج کون پڑھتا ہے قرآن؟ صبح سے لے کے اب تک کیا قرآن پڑھے بولو آپ؟ عشاء ہو گئی, فجر سے عشاء ہو گئی, کتنا قرآن پڑھے؟ کوئی ہے ہم میں سے جو ہاتھ اٹھا کے بولے میں پو پارا پڑھا؟ پوری قرآن ختم کرنا دور کی بات, پو پارا پڑھنے والا کوئی ہمارے اندر موجود نہیں ہے. ہم غوث اعظم کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں. غوث اعظم سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اور میں کئی سال تک, ایک روایت میں 40 سال کا لفظ ہے, 40 سال تک میں عشاء کے لیے جو وضو بناتا تھا اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتا تھا. رات میں سوتا نہیں تھا. سرکار فرماتے ہیں ایک دن میرے دل نے یہ کہا, میرے نفس نے یہ کہا کہ اے عبد الخالق تھوڑی دیر سو جا. اب میں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ دل میں یہ خیال کیسا آیا سونے کا, اب اس کو سزا دینے کے لیے پوری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر میں نے قرآن ختم کیا.
یہ پیران پیر کا طریقہ ہے بابا. اللہ والے اس واسطے بنے، وہ ان کا مقام اس واسطے ہے، ان کے چرچے دنیا میں اس واسطے ہے. وہ پیدائشی ولی ہے، ولایت وہابی ہے ان کو. ولایت وہابی کا مطلب کیا ہے؟ گفٹ میں اللہ نے ولایت دیا تھا. ولایت وہابی تھی، پیدائشی ولی تھے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو پیدائشی ولی ہوں، مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں پیدائشی ولی ہوں، مجھے روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں پیدائشی ولی ہوں، ماں کے پیٹ سے کرامتیں دکھاتے ہوئے میں باہر نکلا ہوں، اب مجھے اعمال کی کیا ضرورت ہے. پیران پیر کے جیسا عمل کرنے والا قسم خدا کی کوئی ولی پیدا نہیں ہوا. اتنا مجاہدہ پیران پیر نے کر کے بتایا، اتنا عمل آپ نے کر کے بتایا، اتنی نمازیں آپ نے کر کے بتایا. آپ خود فرماتے ہیں میں روزانہ 1000 رکعت نفل نمازیں پڑھتا تھا. 2 رکعت پڑھے صبح سے اب تک نفل نماز. بولو کون ہے ہم میں سے جو یہ بولے میں نفل نماز پڑھا؟ یہاں فرض نہیں پڑھتے، اپن فرض نہیں پڑھتے. یہاں پہ فرض کی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس، اور وہ نفل کی گارنٹی بول رہے ہیں. میں 1000 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھتا تھا، میں روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتا تھا. یہ پیران پیر کا عمل ہے. وہ بھی تو بولنا تھا نا میں پیران پیر ہوں، جنت تو ہماری ہی ہے، ہم کو عمل کی کیا ضرورت ہے. میرے مریدہ جب میرا نام لے کے بخش رہے ہیں، میرا دھوبی میرا نام لیا تو بخشا دیا گیا. میرا دھوبی خبر میں میرا نام لیتا ہے تو اللہ مغفرت کیا. میں تو ان کا پیر ہوں، میرا کیا مقام ہے. یہ سب بولنا تھا، نہیں بولنا تھا پیران پیر. وہ نہیں بولے. ان کی عاجزی تو یہ تھی. روایتوں میں آتا ہے خانہ کعبہ کو جب وہ تشریف لے گئے پیران پیر سرکار، پتھریلی زمین تھی، آج کی طرح ٹائلس وغیرہ ڈال کے نہیں تھا اس زمانے میں. خانہ کعبہ کے اطراف پتھریلی زمین تھی، اس طرح پتھریلی زمین تھی. سرکار اس پتھریلی زمین پہ سجدے میں سر رکھتے ہیں، کنکریاں چبھ رہی ہے سرکار کے پیشانی کو، اور سرکار رو رو کے عرض کرتے ہیں مولا اگر تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کیا اور اگر تو نے مجھے نہیں بخشا مولا پھر عبد القادر جیلانی برباد ہو گیا. یہ ان کا تقویٰ ہے صاحب، یہ ان کی عاجزی ہے صاحب، یہ ان کی اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت ہے، یہ وہ اللہ سے ربط اور اللہ کا تعلق ہے ان کا. ہمارا کیا ہے آج اللہ سے تعلق؟ خالی نام لے لینے سے کوئی مرید نہیں ہوتا، یاد رکھو آپ. پیران پیر سرکار خود فرماتے ہیں مرید کی تعریف سرکار کی ہے. اب ہم مریدہ ہے یا نہیں ہے پیران پیر کے؟ اب مرید خالی بول لینے سے نہیں ہوتا نا. وہ مرید جس کے ہیں انہوں کیا تعریف بول رہے ہیں مرید کی وہ معلوم ہونا پہلے. انہوں کس کو مرید سمجھ رہے ہیں؟ پیران پیر کیا فرما رہے ہیں؟ المرید لا یرید الا اللہ. مرید وہ ہے جس کے دل میں صرف اللہ ہو، اللہ کے سوا کچھ نہ ہو. دنیا کی محبت دل میں ہے یا نہیں ہے ہمارے؟ بولو آپ. ایک 50 روپے گم گئے تو کیا حالت ہوتی؟ اماں میرے 50 روپے چلے گئے. محبت ہے یا نہیں ہے دنیا سے؟ گاڑی اگر چوری ہو گئی دل میں درد ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آپ کے تکلیف ہو رہی نہیں ہو رہی؟ سب کو ہو رہی. یہ دنیا کی محبت ہے. بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، تجارت سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہے، ہر چیز سے ہم کو محبت ہے. اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے. وہ خالی بولنے کی حد تک رہ گیا. پیران پیر کی محبت دیکھو آپ، پیران پیر کا دل دیکھو آپ. پیران پیر سرکار ایک مرتبہ بیان میں ہیں، واعظ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. ایک آدمی آ کر سرکار کو کہتا ہے کہ حضرت آپ کی جو کشتیاں سمندر میں چلتی تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا سرکار کا، کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے سرکار، کروڑوں کا مال کشتیوں میں جاتا آتا تھا سرکار کا. تو ایک مرید آ کے کہتا ہے سرکار وہ جو کروڑوں کا مال آپ کا سمندر میں آ رہا تھا وہ جہاز ڈوب گیا، آپ کو کروڑوں کا نقصان ہو گیا. اگر ہمارا یہ حال ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہیں ہارٹ اٹیک آ کے مر جاتے ہم. ارے میرے کروڑوں کا مال چلے گیا. کیونکہ محبت پوری اس سے ہے، ہم کو دل میں بس کے ہے. ہر رگ میں اگر نکالا گیا تو خون کے ساتھ دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے. وہ پیران پیر کا کیا مقام ہے؟ جب وہ آ کے کہتا ہے مرید سرکار آپ کی کشتی ڈوب گئی، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، سرکار اپنے دل کو دیکھتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں. آج ہے کسی میں ہمت یہ بولنے کی؟ پھر دوسرا مرید آتا ہے تھوڑی دیر سے، کہتا ہے سرکار وہ جو کشتی ڈوبی تھی وہ آپ کی نہیں تھی، وہ کسی دوسرے کی کشتی تھی. آپ کی کشتی صحیح سلامت ہے اور کروڑوں کا آپ کو فائدہ ہوا ہے. سرکار پھر اپنے دل کو دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ. لوگوں نے پوچھا سرکار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی،
کروڑوں کا نقصان ہو گیا بول کے سنے تب بھی الحمدللہ بول رہے ہیں آپ, اور جب فائدہ ہوا تب بھی الحمدللہ. یہ کیا بات ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب نقصان ہونے کے بارے میں نے سنا, اپنے دل کو دیکھا کہ دل میں دنیا کے چلے جانے سے کچھ غم ہے یا نہیں ہے. جب دل کو دیکھا تو دل برابر اللہ کی یاد میں ہے, دل میں کوئی دنیا کے جانے کا غم نہیں ہے. میں نے کہا الحمدللہ, پیسے جاتے ہیں تو جائے, مال جاتا ہے تو جائے, اللہ کی محبت دل میں سلامت ہے, بس یہی غوث اعظم سرکار کا فیضان ہے. پھر فرمایا پیران پیر نے, جب مال آ گیا میرے پاس, پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا, کہیں مال آنے کی خوشی تو نہیں ہو رہی دل میں؟ ارے کروڑوں کا فائدہ ہو گیا, دل میں خوشی ہو رہی ہے کیا؟ جب دل کو دیکھا تو دل میں کوئی خوشی نہیں ہے, دل برابر اللہ کی یاد میں ہے. میں نے کہا الحمدللہ, مال آیا تو آیا, گیا تو گیا, مولا کی یاد ہمارے دل میں سلامت ہے. یہی سب کے لیے سب سے بڑی ہمارے لیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ. یہ فیضان غوث اعظم ہے, یہ غوث اعظم کا طریقہ ہے. آج ہم کب کی چھوڑ دیے, وہ نمازیں بھی چلی گئی, وہ روزے بھی چلے گئے, وہ نوافل بھی چلے گئے, وہ قرآن پڑھنا بھی چلا گیا, وہ تسبیح بھی چلی گئی, وہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا یہ سب ختم ہو گیا. آج ہم پکے دنیا دار بنے ہوئے ہیں. صبح سے لے کے شام تک, نیند سے اٹھنے سے لے کے پھر سونے تک ہمارا خیال کچھ ہے تو دنیا کیسے کمائیں, دنیا کیسے کمائیں, دنیا کیسے کمائیں. ہم پیران پیر کا نام لینے کے قابل کے بھی نہیں ہیں, وہ بہت بڑا نام ہے پیران پیر کا نام. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جب ہم پیران پیر کے واقعی چاہنے والے ہیں تو ان کی محبت کا اظہار بھی کرنا ہے, وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہونا, لوگ دیکھ کے بولنا یہ واقعی پیران پیر کا مرید ہے, یہ واقعی پیران پیر کا چاہنے والا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو, میرے وارثو, میرے خلفاء, ان پر اللہ کی رحمت ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہیں آپ کے خلفاء, کون ہیں؟ زیادہ نمازیں پڑھنے والے یا روزے رکھنے والے, کون ہیں آپ کے خلفاء؟ سرکار فرماتے ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, میرے خلفاء وہ ہے ان کو دیکھے تو لوگوں کو اللہ کی یاد آ جائے. پیران پیر نے وہ بن کے بتایا, پیران پیر وہ کر کے بتائے ہیں, پیران پیر اس کے مصداق بن کے بتائے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی خلیفہ بن کر بتائے ہیں پیران پیر. اگر ہم ان کے مرید ہیں تو ہم بھی حقیقی مرید بن کے بتانا. المرید لا یرید الا اللہ, جو پیران پیر نے فرمایا کہ مرید وہ ہے جو صرف اللہ کا ارادہ کرتا ہے اپنے دل میں, اللہ کی محبت کو رکھتا ہے اپنے دل میں. ہم بھی پیران پیر کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا, باقی تمام محبتیں بعد میں. بیوی کی محبت بھی رکھنا ہے لیکن وہ بعد میں, بچوں کی محبت بعد میں, مال کی محبت بعد میں. پہلی محبت کسی کی ہو تو وہ مولا کی محبت دل میں ہو. مولا کے لیے جان قربان کرنا پڑے تو کر دیں, مولا کے لیے ایمان قربان کرنا کرے تو کر دیں. مولا سے بڑھ کر ایک ایمان والے کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اس کے بعد اللہ والوں سے محبت. یہ تین محبتیں ہر ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے, تب کہیں جا کر اس کی نجات ہوگی. ایک حدیث مبارک ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند احمد کی یہ حدیث ہے, احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا. آپ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں تھوڑی شارٹ میں ہے, مسند احمد میں تفصیل سے ہے, اس واسطے اس کا حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. مسند احمد میں یہ حدیث ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو, تم دنیا کا جھگڑا کیا دیکھے. یہ دنیا کا جھگڑا, کوئی پراپرٹی کے لیے لڑ رہا ہے اپنے بھائی سے, کوئی مقام کے لیے لڑ رہا ہے, کوئی اس کے لیے لڑ رہا ہے, کوئی اس کے لیے لڑ رہا ہے. یہ دنیا کا جھگڑا کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہے. بڑا جھگڑا تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن ہوگا, قیامت کے دن ہوگا. لوگوں نے عرض کیا سرکار کیا جھگڑا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ والوں کا جھگڑا ہوگا اللہ سے. یہ حدیث ہے, صحیح حدیث, اور اہل حدیث کے بہت بڑے عالم نے اس کو صحیح علی شرط الشیخین کہا. یعنی یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے. وہ لوگ مانیں اس حدیث کو, تو ہماری اور آپ کی حدیث نہیں بول رہا ہوں, ضعیف حدیث بولنے کا کوئی چانس نہیں اس حدیث کو.
آج کل کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی بھی حدیث لائے ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف نہیں، یہ بالکل صحیح حدیث، اور بخاری اور مسلم کے شرائط پر صحیح ہے یہ حدیث. کیا ہے؟ اللہ والوں کا جھگڑا ہوگا اللہ سے. کیا جھگڑا ہوگا؟ یہ اللہ والوں کو اللہ کہے گا کہ اے میرے نیک بندو، اے ایمان والو، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تمہارا تو حساب ہو گیا، تم میرے نیک بندے ہو، جاؤ جنت میں جاؤ. یہ اللہ والے کہیں گے مولا قسم ہے تیری ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے. مولا کہے گا کہ کیا بات ہے، یہ جنت تو تمہارے لیے بنایا ہوں میں، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، کیا بات ہے جنت میں کیوں نہیں جا رہے تم؟ وہ اللہ والے پلٹ کے فرماتے ہیں مولا ہم کیسے جنت میں جائیں جبکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ان کو چھوڑ کر ہم جنت میں جا نہیں سکتے. سمجھے آپ؟ وہاں اللہ والے جو بچا رہے ہیں تو بچانے کے لیے نماز کا لفظ آیا وہاں پہ. سمجھے آپ؟ آج ہم نماز چھوڑ کے بولے پیرانے پیر بچا لیتے، انہوں بچانے کے لیے بھی نماز کا لفظ آ رہا ہے وہاں پر. مولا یہ مریدین ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ روزہ ہمارے ساتھ رکھتے تھے، یہ شریعت کے پابند تھے، ہمارے ساتھ کرتے تھے تمام اعمال، یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، مولا ان کو چھوڑ کے ہم جنت میں جا نہیں سکتے. یہ جھگڑا ہوگا اللہ والوں کا اللہ سے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ اور جہنم میں دیکھو، جس کو تم پہچانتے ہو جہنم سے آپ کے دل نکال لو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اللہ والے جہنم میں آئیں گے، دیکھیں گے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ٹخنوں تک انگار میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں گھٹنوں تک انگار میں ڈوبے ہوئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کمر تک انگار میں ڈوبے ہوئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے گردن تک انگار میں ڈوبے ہوئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے ان کے چہروں کو انگار نہیں جلائے گی، پورا جسم جل جائے گا لیکن چہرے صحیح سلامت باقی رہیں گے. بات یہ سمجھ میں آئی ہم کو، جو چہرہ اللہ والے کو دیکھ لیتا ہے وہ چہرہ کبھی جل نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آنکھوں کی حفاظت مولا کرتا ہے، اس چہرے کی حفاظت مولا کرتا ہے. یہ میرے نیک بندے کا دیدار کیا، پورا جسم جلا دو، فرشتوں اس کے چہرے کو نہ جلانا، یہ میرے نیک بندے کو دیکھ کے آیا ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والے آئیں گے، دیکھیں گے جہنم میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنے اپنے گناہوں میں، کئی لوگوں کو جہنم سے نکال لیں گے. کہیں گے مولا ہم اس کو بھی پہچانتے ہیں، اس کو بھی پہچانتے ہیں، اس کو بھی پہچانتے ہیں، ایک ایک کو بتائیں گے، کہیں گے مولا ان سب کو بخش دے. اب ان کی دعا کو سن کر اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا. حدیث ختم نہیں ہوئی، پھر یہ اللہ والے کہتے ہیں مولا ایک آدمی مسنگ ہے، ایک آدمی نہیں ملا ابھی، ایک آدمی کو بچانے کی فکر ہے. ایسے عالم میں جہاں پر ابھی مفتی صاحب سے ہم نے سنا بیوی دیکھ کے دور بھاگتی ہم کو، اماں انہوں آگے تو نیکی پوچھ لیتے دور بھاگو ان سے، بچے دیکھیں گے تو دور بھاگیں گے، ماں باپ دیکھیں گے تو دور بھاگیں گے، ہر کوئی دور بھاگنے کی فکر میں، اور یہ اللہ والے یہ بچانے کی فکر میں، سب ساتھ چھوڑنے کی فکر میں، اور یہ اللہ والے ساتھ نبھانے کی فکر میں. سب لوگ دشمنی کرنے کی فکر میں، یہ اللہ والے دوستی کرنے کی فکر میں ہیں. سب لوگ یہ کہتے ہیں میری بیوی جہنم میں جائے تو میں بچ گیا تو بس ہے، میرا شوہر جہنم میں گیا تو گیا، میں بچ گیا تو بس ہے، میرے ماں باپ جہنم میں گئے تو گئے، میں بچ گیا تو بس ہے. ہر ایک کی فکر خود کو بچانے کی، اور اللہ والے کی فکر اپنے مریدوں کو بچانے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ کیا فکر ہے اللہ والوں کو؟ اپنی فکر نہیں ہے ان کو، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، انہوں نے کیا ہی کیا ہے دنیا میں گناہ جس کا وہ حساب دیں گے. ارے احادیث میں آیا بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو جنت عطا کرے گا. ان کو تو کوئی حساب نہیں ہے، حساب میں پھنسیں گے مریدین، ان کے چاہنے والے، اور وہ بہانے سے اپنے چاہنے والوں کو اس طرح بچائیں گے. وہ اللہ سے عرض کریں گے مولا ایک آدمی ہے جو ابھی نظر نہیں آیا، اس کو ڈھونڈنا ہے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ ڈھونڈو. پھر جہنم کی طرف ہی آئیں گے، کئی لوگوں کو بچائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو ان کی دعا کی وجہ سے معاف کر دے گا، اور یہ پھر کہیں گے مولا وہ آدمی ابھی تک نہیں ملا جس کو ہم ڈھونڈنے گئے تھے. یہ بہانہ ہے، اصل مقصد تو بچانا ہے امت کو. پیارے آقا کی امت ہے، میرے مریدین ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، ان کو بچانا ہے. مولا ایک آدمی مسنگ ہے، کیا اس کو نہیں معلوم مولا کو یہ لوگ بہانہ بنا رہے ہیں؟
مولا کو کیا نہیں معلوم؟ مولا بھی چاہ رہا ہے ٹھیک ہے جاؤ اور ان کو بچاؤ، اور لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو جانا تم بچے تو نمازوں کی وجہ سے نہیں بچے، ان سے محبت کی وجہ سے میں نے تم کو بچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ جنت میں ڈالنے والا مولا پہلے بھی ڈال سکتا تھا، اور وہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، کیونکہ حدیث میں کیا آیا؟ مولا ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے بلکہ دعا کر رہے اللہ والے، تو نماز پڑھنے والے ہیں تو بچا لینا تھا مولا۔ مولا نماز پڑھنے کے بعد بھی جہنم میں ڈال کے بتا رہا ہے دیکھو یہ اپنے نمازوں کی وجہ سے نہیں بچے ہیں، یہ میرے محبوبین سے محبت کی وجہ سے بچے ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے ولیوں سے محبت کی وجہ سے بچے ہیں۔ یہ اعلان کرنے کے لیے اللہ پہلے جہنم میں ڈال رہا ہے پھر ان کو نکال کے جنت میں ڈال رہا ہے، ورنہ مولا کو کیا نہیں معلوم؟ دوسری مرتبہ بھی ہو گیا، تیسری مرتبہ یہ کہیں گے مولا ابھی وہ آدمی نظر نہیں آیا ہم کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے جاؤ ڈھونڈو، یہ پھر تیسری مرتبہ جائیں گے اور کئی لوگوں کو نکالیں گے جہنم سے اور جنت میں لے جائیں گے، اور کہیں گے مولا اب ہمارے لوگ ختم ہو گئے، ہم جس جس کو پہچانتے تھے سب کو لا لیے، سب ختم ہو گئے، تمام مریدین کو ہم نے بچا دیا۔ حدیث میں پیارے آقا فرماتے ہیں فشفاعت الانبیاء والملائکۃ والاولیاء، پیارے آقا فرماتے ہیں نبیوں نے شفاعت کیا، نبیاں بھی سب سے پہلے دعا کیے، سب سے پہلے دعا کیے کون؟ پیارے آقا کیے، سب سے پہلے شفاعت کیے کون؟ پیارے آقا کیے۔ مولا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو بخش دے، جس کے دل میں آدھے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو بخش دے، جس کے دل میں پاؤ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو بخش دے۔ پہلے پیارے آقا نے کھولا شفاعت کا دروازہ، ان کے بعد دوسرے نبیوں نے شفاعت کیا، فرشتوں نے شفاعت کیا، ولیوں نے شفاعت کیا۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، پیارے آقا فرماتے ہیں جب سب کی شفاعت ختم ہو جائے گی مولا کہے گا ارے نبیوں نے تو دعائیں کر لیا بچا لیا اپنی امت کو، ولیوں نے دعا کر لیا بچا لیا اپنے مریدوں کو، فرشتوں نے بھی دعا کیا بچا لیا چند لوگوں کو، اب میں تو ان سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اب میری باری ہے میں لوگوں کو بچاؤں گا، میں تو رحم الرحمین ہوں، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم تو میرا ہے۔ جب نبیاں بچا رہے ہیں تو آج میں کیوں نہ جوش میں آؤں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ رکھے گا جہنم میں، جتنے لوگ اللہ کے ہاتھ میں آئے سب کو اللہ جہنم سے نکال لے گا۔ ایسے لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی عمل نہیں کیا، زندگی میں کچھ نہیں کیا مولا کے لیے، لیکن مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، مولا نے ان کے ایمان کو دیکھا ان کو جہنم سے نکال لیا، اور روایتوں میں آتا ہے وہ جل جائیں گے، کوئلے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پانی میں ڈبائے گا اور جب ان کو نکالے گا تو ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالے گا اور کہے گا کہ دیکھو بعض لوگ نبیوں نے ان کو آزاد کیا جہنم سے، بعض لوگوں کو فرشتوں نے آزاد کیا، بعض لوگوں کو ولیوں نے آزاد کیا، ہؤلاء عتقاء اللہ، یہ میرے آزاد کردہ لوگ ہیں، میں نے ان کو آزاد کیا۔ لوگ دیکھ لو میرا رحم تو سب سے زیادہ رحم ہے۔ یہ لوگ جب جنت میں بھی جائیں گے تو جنتی لوگ بھی ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ یہاں حدیث ختم ہو گئی، تو کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں؟ یہ ولیوں کی نسبت وہاں کام آ رہی ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کامل، ان کا نام کامل ہے، کامل سنو یہ بات بلکہ لکھ کے رکھو، خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ۔ اگر آپ کسی سے نسبت لے رہے ہیں، کسی سے محبت کر رہے ہیں، کسی سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، یہ نسبت، یہ رشتہ، یہ محبت خالی نہیں جانے والا۔ جس طرح ابھی میں نے آپ کو حدیث سنایا، پیارے آقا فرماتے ہیں تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اس کے ساتھ اٹھو گے۔ کیا عالم ہوگا قیامت کا، ذرا سوچ کے دیکھو، اپنے تصور میں تو لاؤ۔ ایک طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو امتیوں کو بچانے کی فکر میں ہوں گے، ایک طرف پیرانے پیر غوث اعظم ہوں گے، ایک طرف غریب نواز ہوں گے، ایک طرف بندہ نواز ہوں گے، ایک طرف نظام الدین محبوب الہی ہوں گے، ایک طرف نصیر الدین چراغ دلی ہوں گے۔ یہ تمام اولیاء اپنے اپنے مریدوں کو بچانے کی فکر میں، کسی نہ کسی ولی کی نظر میں تو آنا ہی آنا ہے، کسی نہ کسی ولی کی نظر میں تو آنا ہے۔ ہر ولی سے محبت کرنے والا اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طرف اعلیٰ حضرت ہوں گے، ایک طرف نوری شاہ سرکار ہوں گے، ہر کوئی کہیں گے کہاں ہیں میرے مریدین، کہاں ہیں میرے پہچاننے والے، کہاں ہیں مجھ سے نسبت لینے والے۔
کہاں ہے نمازیں میرے ساتھ پڑھنے والے؟ آؤ آج کے دن ہم تم کو دعا کرا کر بچائیں گے۔ ایک طرف یہ لوگ بچا رہے ہیں، کسی نہ کسی کی نظر میں تو سنی آنا ہی آنا ہے، اگر کسی کی نظر میں نہ آئے تو نہ آئے، مولا کی نظر میں تو آنا ہی آنا ہے۔ وہ بھی وہاں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں تو ارحم الراحمین ہوں، سب سے زیادہ میرا رحم ہے، اگر کوئی تمہارے اوپر رحم نہ کرتا تو نہ کرے، میں مولا تعالیٰ تم پر رحم کرتا ہوں۔ تو محترم حاضرین، نمازیں پڑھو، پڑھنا ہے، نماز کا انکار نہیں ہے۔ ایک نماز اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پیارے آقا فرماتے ہیں وہ کفر کے قریب ہو گیا، کفر کے قریب ہو گیا۔ اس کو مسلمانوں میں اس کو کاؤنٹ مت کرو آپ، وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جان بوجھ کر اگر کوئی نماز چھوڑ دیا، غفلت سے اگر چھوڑ گئی تو قضا کرنا ہے، جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو وہ کفر کے قریب ہے، ان کا تو یہاں پہ شمار ہی نہیں ہے۔ یہ احادیث جو میں سنایا ہوں، یہ اس میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، پیرانے پیر کی نسبت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، روزوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، غریب نواز کی نسبت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے، یہ اللہ والوں کی محبت پر اور ان کی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ تو محترم حاضرین کرام، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ قسم خدا کی یہ ایسی اچھی جماعت ہے، مرتے دم تک بھی اگر اللہ کا شکر کیا جائے یہ ایک بات پر کہ اللہ نے مجھے سنی بنایا، اس کا شکر کم ہونے والا نہیں ہے، اس کا شکر ادا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم کو ناز ہونا، یہ وہ جماعت ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا تعلق پیرانے پیر غوث اعظم سرکار سے ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا تعلق مولا کائنات مولا مرتضی علی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا تعلق حسنین کریمین سے ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا تعلق غریب نواز سے ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کا تعلق نوری شاہ سرکار سے ہے۔ ہم کسی ولی کے انکاری نہیں ہے، ہم ہر ولی کو اللہ والا سمجھتے ہیں، ہر ولی کی محبت کو اپنے دل میں رکھنے والے لوگ ہیں۔ غوث اعظم کے خلیف نام لینے والے مت بنو، غوث اعظم کے طریقے پہ چلنے والے بنو۔ غوث اعظم سرکار کے ماں باپ بھی اللہ والے ہیں، نانا بھی اللہ والے ہیں، پھوپھو بھی اللہ والے ہیں، غوث اعظم سرکار کے اولاد بھی اللہ والے ہیں۔ وہ ایسا گھرانہ ہے، آپ چاروں طرف سے دیکھو سب اللہ والے نظر آتے ہیں آپ کو۔ غوث اعظم سرکار کے والد محترم ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے۔ اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اور سرکار کے جو نانا ہیں عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ، یہ تو مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، تمام لوگ دعائیں کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اتنے بڑے وہ اللہ والے تھے۔ ان کے پھوپھو اللہ والے، ان کے والدہ اللہ والے، ہر کوئی ولی ہے ان کے گھرانے میں۔ آپ کسی تعلق سے یہ نہیں بول سکتے غوث اعظم سرکار کے ابا ایسے تھے، غوث اعظم سرکار کے نانا ایسے تھے، دادا ایسے تھے، پردادا ایسے تھے۔ ارے ان کے داداؤں میں تو اہل بیت کا گھرانہ ہے، پورا کا پورا امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہے، ماں کی طرف سے بھی سرکار کے اولاد، باپ کی طرف سے بھی سرکار کی اولاد، حسنی حسینی خاندان ہے۔ خاندان خود اللہ والوں کا ہے تو بھی سرکار کیسے ہوں گے؟ سرکار کے والد محترم ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگلوں میں عبادت کر رہے ہیں، ریاضتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو، ان کی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ نماز چھوڑ دیے۔ آج کل تھوڑے لوگ نکل گئے، ڈپلیکیٹ لوگ۔ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں، دل کی نماز پڑھتے، دل کی نماز پڑھتے، ہم بڑے مقام والے ہو گئے، ہم شریعت سے بھی آگے بڑھ گئے، ہم دل کی نماز پڑھنے والے لوگ۔ اچھا، دل کی نماز پڑھتے آپ؟ نماز پڑھنا تو بہت بڑا کام ہے صاحب، وہ دل سے بعد میں پڑھو۔ کھانا کھانا چھوٹا کام ہے، دل سے کھانا کھا کے بتاؤ۔ نہیں، کھانا کھاتے وقت بریانی ہونا سامنے ہونا، اس کو ہاتھوں سے کھانا ہے، دانتوں سے چبانا ہے، نگلنا ہے۔ اور نماز ہم دل کی پڑھتے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اب ہم کو مسجد کو جانے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، پکا کافر ہے ایسا آدمی جو نمازوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے جو والد محترم ہے ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جنگلوں میں عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔
اور 3 دن سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. آپ کے بازو سے ایک ندی گزر رہی تھی، وہ ندی میں ایک سیب تیرتا ہوا آیا، آپ نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا. سیب کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے نہیں معلوم، بغیر اجازت میں نے کھا لیا. اگر قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کہ اے ابو صالح، اے جنگی دوست، وہ سیب جو تم کھائے ہیں بغیر اجازت سے، اس کا حساب اگر اللہ مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہوتا اللہ والا جس کو یہاں تک اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے. آج ہم کو کیا اللہ کا ڈر ہے؟ بھائی کی پوری پراپرٹی کھا لی ہے اپن، ماں باپ کی پوری پراپرٹی کھا لی ہے اپن، پھر ہم سے بڑا اللہ والا کوئی بھی نہیں. میں بڑا اللہ والا جی، مرتے ہی سیدھا جنت میں جاتا ہوں جی. اچھا، وہ اللہ والے کیسے ہیں؟ ایک سیب جب کھاتے ہیں تو ڈر کا یہ عالم ہے. اب وہ سمندر، وہ ندی کے کنارے کنارے دیکھتے ہوئے آتے ہیں یہ سیب آیا کہاں سے، اس کو ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں. دیکھا کہ ایک باغ ہے، ایک گارڈن ہے، اس گارڈن میں سے وہ سیبوں کا باغ ہے، اس میں سے یہ آ رہا ہے پانی. سمجھ گئے کہ یہ سیب یہیں سے آیا. وہ سیب عبداللہ سومئی رضی اللہ عنہ کا ہے. گئے اور جا کر عرض کرنے لگے، حضرت آپ کے باغ سے ایک سیب تیرتا ہوا آیا، میں 3-4 دن سے بھوکا تھا، بھوک لگ رہی تھی، میں نے آپ کا سیب کھا لیا. کھانے کے بعد مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سیب کے بارے میں سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو لہٰذا میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا، آپ مجھے معاف کرو، میں آپ کا سیب کھا لیا ہوں. آج ہے ہم میں سے کوئی اس طرح تقویٰ رکھنے والا؟ عبداللہ سومئی رضی اللہ عنہ، میں ابھی آپ کو بولا بہت بڑے اللہ والے تھے. دیکھ لیے یہ جو بچہ میرے پاس آیا ہے، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. ایک سیب کے واسطے جب اتنی دور سفر کر کے آیا ہے تو اس کا تقویٰ کیا ہوگا، اللہ کی محبت کیا ہوں گی، اللہ کے پاس کیا مقام ہوگا. دیکھ لیے. اب ان کو روکنے کا کچھ بہانہ ہونا ہے اپنے پاس. تو کہنے لگے ٹھیک ہے، ایک سیب تم نے کھا لیا، اب اس کو میں معاف کرنے کے لیے میری 2 شرطیں ہیں. کہنے لگے حضرت بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے 12 سال تک تم میرے باپ کی خدمت کرنا. پیسے نہیں دیتا ہوں میں بدلے میں، تنخواہ کچھ بھی نہیں. وہ تنخواہ کیا ہے؟ ایک سیب کھا لیے نا، اب 12 سال خدمت کرو. کرتا کوئی؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا بولتا، کیا حضرت ایک سیب کے واسطے آئے تو اتنا کرتے، ذرا اللہ سے ڈرو جی. کیا ہو جی، یہ کیا ہو جی، ظلم تمہارا. جتنی زبانیں اتنی باتیں ہماری. وہ اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت 12 سال آپ کی خدمت کرنا کرے تو کروں گا. وہ ایک سے اگر معاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب مجھ سے نہیں لینا. 12 سال خدمت کرتے ہیں. 12 سال جب ختم ہو گئے تو پھر آگے عرض کرتے ہیں حضرت 12 سال آپ کی خدمت کیا ہوں، اب اجازت دیجیے میں واپس جاؤں گا. سرکار عبداللہ سومئی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹے میں نے کہا تھا کہ 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط تو تم نے پوری کر دیا، اب دوسری شرط باقی ہے. تو سرکار نے عرض کیا، پیرانے پیر کے ابا نے، والد نے عرض کیا کیا شرط ہے؟ تو کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے. اور کیسی ہے وہ بیٹی؟ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے. اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی، لولی، ایسے بچی سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا، وہ ایک سے معاف کرنے کے لیے. کرتا ہم میں سے کوئی؟ آج اچھے بچیاں ہیں تو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے غلطیاں نکال رہے ہیں. ہاں اچھی چہرے کہیں ذرا کالی ہے، ذرا اس کا رنگ صحیح نہیں دکھ رہا، ذرا اس کے دانتا صحیح نہیں ہے، ذرا اس کے بالا چھوٹے ہیں. آج اتنے بڑے ہمارے شکایتوں کے لسٹہ ہیں، اور وہ ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے مولا کا ڈر اور مولا کا تقویٰ دیکھو. کہنے لگے سرکار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی جو بیٹی ہے میں ان سے نکاح کرنے تیار ہوں. بغیر دیکھے نکاح ہو گیا. جب نکاح ہو گیا، نکاح کی رات جب کمرے میں گئے، حجرے میں گئے، تو وہاں کیا دیکھے؟ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، آنکھیں اچھی ہیں، کانوں سے اچھی ہیں، زبان بھی ہے، ہاتھیں بھی ہیں، پاؤں بھی ہے، سب صحیح سلامت ہے. فوراً کمرے سے باہر آ گئے ڈر کر، پتہ نہیں میں کس کے کمرے میں چلا گیا. پوری رات میں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہے، مولا معلوم نہیں میں کس کے کمرے میں چلا گیا. انہوں نے تو کہا تھا کہ ایک لنگڑی بچی ہے، لولی بچی ہے، اور جب میں کمرے میں گیا تو وہاں تو اچھی ہے اور خوبصورت بچی بیٹھی ہوئی ہے. فوراً باہر آ گئے. جب صبح ہوئی تو عبداللہ سومئی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. جا کر کہنے لگے حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بچی لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، اور جب میں کمرے میں جا کر دیکھتا ہوں تو وہاں تو صحیح سلامت ایک لڑکی موجود ہے.
تو عبداللہ سومئی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بابا میں نے اپنی بچی کو اندھی اس واسطے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے اپنی نظر سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. کیا تقویٰ ہے، کیا پرہیزگاری ہے، کیا مولا کا ڈر ہے. میں نے میری بیٹی کو بہری اس واسطے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے کوئی حرام چیز کو اپنے کانوں سے نہیں سنا. گونگی اس واسطے بولا، آج تک کوئی غلط بات میری بیٹی نے اپنی زبان سے نہیں نکالا. لنگڑی اس واسطے کہا کہ آج تک غلط جگہ پر چل کر میری بیٹی کبھی نہیں گئی. لولی اس واسطے کہا کہ آج تک کسی غلط چیز کو میری بیٹی نے نہیں پکڑا. ایسی پاک بیٹی ہے میری. اب لوگ یہ کہیں گے آنکھیں رکھے کیا فائدہ، آنکھیں ہے تو دیکھو جو دیکھنا ہے، کان ہے تو سنو جو سننا ہے، زبان ہے تو بولو جو بولنا ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں میرے آنکھیں ہے میں جو چاہے دیکھتا ہوں، میرے کانا میں جو چاہے سنتا ہوں، میری زبان میں جو چاہے بولتا ہوں، میرے ہاتھا پاما میں جو چاہے کر لیتا ہوں. یاد رکھو آپ، یہ کبھی ہمارے نہیں ہوتے، یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ ہمارے نہیں ہے. اس کو ہمارے سمجھنے والا بے وقوف ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. قیامت کے دن جب تم اٹھو گے ہم تمہارے منہ پہ اسٹامپ لگا کر بند کر دیں گے اس کو. تمہارے ہاتھوں سے پوچھیں گے کہ بتا کیا کیا غلط چیزوں کو پکڑا ہے تو. تمہارے پاؤں سے پوچھیں گے کہ بتا کہاں کہاں گیا ہے تو. تمہارے آنکھوں سے پوچھیں گے بتا کیا کیا دیکھا ہے تو. تمہارے کانوں سے پوچھیں گے کہ بتا کیا کیا سنا ہے تو. ہم یہ سمجھے کہ یہ میری چیزیں ہیں. ہماری چیزیں ہیں تو پھر حساب نہیں ہونا نا صاحب. بھائی میری گاڑی ہے، اب میں توڑتا ہوں پھوڑتا ہوں، کون مجھے بولنے والا؟ اسی طرح میری آنکھیں، میں جو چاہے دیکھتا ہوں، کون پوچھنے والا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ کر یہ بتا رہا ہے یہ تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ نے تم کو دیا ہے. یہ کان تمہارے نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. یہ زبان میں بولنے کی طاقت تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. یہ ہاتھ پاؤں میں چلنے کی اور پکڑنے کی قوت اور طاقت تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. اب جو بندہ اس کو ہماری سمجھتا ہے، یاد رکھو وہ بندہ گنہگار ہے، گنہگار ہے، گنہگار ہے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے جب دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ واہ اللہ نے کیا بہترین آنکھ دیا اور دکھانے والا مولا ہے. یہ سمجھ کے جو بندہ دیکھتا ہے، یہ سمجھ کے جو بندہ سنتا ہے کہ اللہ نے سنایا ہے، یہ سمجھ کے جو بندہ بولتا ہے کہ اللہ نے بولنے کی قوت دیا ہے، یہ سمجھ کے جو بندہ چلتا پھرتا ہے کہ اللہ نے طاقت دیا ہے، وہ بندہ حقیقت میں اللہ والا ہوتا ہے. تو حضور سیدنا پیران پیر کے والد محترم کیا فرما رہے ان کے نانا ان کے ابا کو؟ میری بیٹی ایسی ہے، آنکھوں کی اندھی ہے. کیوں ہے آنکھوں کی اندھی؟ کیونکہ اس کو یہ خیال ہے یہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت مولا کی ہے، میری نہیں ہے. یہ طریقت ہے بابا، یہ فیضان غوث اعظم ہے. ہم غوث اعظم کے مریدین ہیں اور ہم یہ بول رہے ہیں میری آنکھیں میں جو چاہے دیکھتا ہوں. غوث اعظم کا مرید جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے آنکھیں تو میری ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ نے مجھے دیا ہے. کان تو میرے ہیں، سننے کی طاقت اللہ نے مجھے دیا ہے. زبان تو میری ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے مجھے دیا ہے. ہاتھ پاؤں تو میرے ہیں، اس میں چلنے کی طاقت اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ اللہ کی طاقت کو اگر سمجھ گیا بندہ تو پھر اللہ کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال نہیں کرنا. تو پیران پیر کے والدہ کا یہ مقام، آنکھوں سے اندھے، مطلب کیا ہے؟ کبھی انہوں نے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہرے، کبھی کسی غلط چیز کو نہیں سنا، زبان سے گونگے، کبھی کسی غلط بات کو نہیں بولا. ایسی پاک اور صاف بچی ہے. اور بچہ کیسا ہے؟ ایک سیب کو معاف کرانے کے لیے اللہ کا اتنا ڈر ہے، 12 سال تک بغیر کسی معاوضے کے، بغیر پیسے کے باغ کی خدمت کرنے تیار ہے. جب ایسے لوگوں کا نکاح ہوتا ہے، ایسے پاک لوگ جب ملتے ہیں، ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ آگے جا کے غوث اعظم عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسول، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہم کیا سمجھے میرا بچہ بات سننا نہیں حضرت ذرا دعا کرو، میرا بچہ کیا بولتے ہیں بھی کرنا نہیں حضرت ذرا دعا کرو. دعاؤں سے بچے نہیں سدھرتے، ہم کو دیکھ کے بچے سدھرتے. ہم کیسے ہیں پہلے وہ دیکھتے. وہ لوگ باپ نمازی نہیں ہے، باپ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، بچے کو بول رہا حضرت نماز نہیں پڑھ رہا بچہ، ذرا دعا کر کے پھونکو. دعا پھونکو، 50,000 کی تم تعویذ ڈالو، بے نمازی رہتا.
کیوں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ باپ کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھتا ہے. غوث اعظم سرکار جب پیدا ہوئے ہیں ایسے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں. باپ اتنے پاک ہیں جن کے پاس نفس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور ماں ایسی پاک و صاف ہے جن کے عمل میں گناہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ایسے ماں باپ جب ہوتے ہیں تو بیٹا اللہ والا بنتا ہے. آج اگر اپنے بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں ہم، تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سدھرنا، ہم ویسے بننے کی کوشش کرنا جیسے پیرانے پیر کے ماں باپ تھے. ان کے دل میں جس طرح مولا کا ڈر اور مولا کا تقویٰ تھا، ہم بھی اپنے دل میں ویسا ڈر اور ویسا تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرنا. پیرانے پیر سرکار کا بھی یہ عمل تھا. ایک آدمی پیرانے پیر سرکار کے پاس آیا کرامتوں کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ پیرانے پیر بہت کرامتیں دکھاتے تھے. مشہور کرامت پیرانے پیر کی یہ تھی، مردوں کو زندہ کرتے تھے. کوئی ولی پیدا نہیں ہوا مردوں کو زندہ کرنے والا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ولیوں میں اگر کوئی کسی نے یہ کام کیا تو پیرانے پیر غوث اعظم سرکار نے مردوں کو زندہ کیا. ایسے اللہ والے بڑی کرامتیں دکھاتے تھے. ایک آدمی آیا کرامتیں دیکھنے کے لیے آیا، کئی دن سرکار کے ساتھ تھا. صبح میں سرکار کے ساتھ، دوپہر میں سرکار کے ساتھ، شام میں سرکار کے ساتھ، دنوں رات پیرانے پیر کی صحبت میں گزر رہے ہیں. کیا خوش نصیبی تھی. دیکھو آپ، پیرانے پیر کی صحبت ملی ان کو. آج اگر ہم کسی عالم کے قریب آ گئے تو ناز کرتے، ارے اتنے بڑے عالم کے میں قریب ہوں، اتنے بڑے پیر کا میں مرید ہوں. اور اس کی کیا قسمت ہے، غوث اعظم کے ساتھ ہے، صبح شام غوث اعظم کی صحبتوں میں ہے. کرامتوں کو دیکھنے کے لیے آیا. کئی دن جب گزر گئے، اب واپس جا رہا ہے. پیرانے پیر اس کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں میاں تو آیا کیوں میرے پاس اور اب کیوں جا رہا ہے؟ ورز کرتا ہے کہ سرکار میں نے آپ کی کرامتوں کو سنا تھا، آپ بہت زیادہ کرامتوں کو دکھاتے ہیں، یہ میں نے سنا تھا، تو آپ کی کرامتوں کو دیکھنے کے لیے میں آیا. لیکن اتنے دن آپ کے ساتھ تھا، کوئی کرامت دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اب واپس جا رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں اچھا تھوڑی دیر بیٹھو، یہ بولو اتنے دن تم میرے ساتھ تھے، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، کیا تم نے کبھی مجھے نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا سوال کر رہے ہیں سرکار، کیا تم نے نماز کو چھوڑتے ہوئے مجھے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں سرکار، آپ پیرانے پیر ہے، میں نے آپ کو کبھی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. سرکار فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ اتنے دن تم میرے ساتھ تھے، صبح میں، شام میں، محفلوں میں، اکیلے میں، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں سرکار، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے. پھر سرکار فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، کیا میں نے کبھی دھوکہ دیا کسی کو؟ دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا تم نے؟ کہا نہیں سرکار، میں نے نہیں دیکھا. سرکار پھر فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، کیا میں نے گالیاں دیا، کسی کی غیبت کیا، کبھی شریعت کے خلاف میں نے کوئی عمل کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں سرکار، میں نے کوئی عمل شریعت کے خلاف آپ کا نہیں دیکھا. سرکار پلٹ کے فرماتے ہیں الاستقامت علی الشریعۃ فوق الکرامہ، ارے یہ جو شریعت پر میں پابندی سے ٹکا ہوا ہوں، یہ سب سے بڑی میری کرامت ہے. اور کرامتوں سے بھی بڑی کرامت یہ ہے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑنے والے. ہم قادری لوگ ہیں، کبھی نماز نہیں چھوڑنا. ہم چشتی لوگ ہیں، کبھی نماز نہیں چھوڑنا. ہم نقشبندی ہے، ہم سہروردی ہیں، ہم بڑے بڑے اللہ والوں کے ماننے والے، ہم کبھی نماز نہیں چھوڑنا. یہ پیرانے پیر کا اسوہ اور طریقہ بتا رہا ہے. اور پیرانے پیر خود فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کو دیکھا جو ہوا پہ اڑ کے تم کو بتاتا ہے، پانی پہ چل کے تم کو بتاتا ہے، بڑی بڑی کرامتیں تم کو کر کے بتاتا ہے، لیکن نماز کے وقت مسجد میں نہیں نظر آتا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، سرکار فرماتے یاد رکھو وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ پکا شیطان ہے، شیطان ہے. شریعت کی پابندی سکھاتی ہے پہلے قادریت ہم کو. چشتیت کیا ہے؟ پہلے شریعت کی پابند ہونا ہے، اس کے بعد طریقت کے اعلیٰ مراتب پہ فائز ہونا ہے. آخری ایک بات بول کے بات ختم کر دیتا ہوں. پیرانے پیر سرکار، اب میں آپ کو بتا دیا ان کی نسبت سے کیا ملا، ان کے مریدی سے، وہ مرید کس کو کہتے ہیں یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو ان کا مرید بنتا ہے اس کے لیے سرکار کیا فرماتے ہیں، مریدی لا تخف، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، مریدی ہم وطب واشتح وغنی وافعل ما تشاء فالاسم عالی. کوئی ولی اس طرح بول نہیں سکا، یہ غوث اعظم کا ہی مقام ہے.
غوث اعظم فرماتے ہیں اے میرے مرید اگر تو میرا مرید ہے تو تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کسی سے مت ڈر۔ اگر مرتے وقت شیطان تجھے بھٹکانے آیا تو میں آؤں گا تجھے بچاؤں گا۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا۔ مرتے وقت شیطان آتا بھٹکانے کے لیے، حدیث میں ہے شیطان آئے گا سکرات کے عالم میں، یہ بندہ ہوگا ایک طرف جنت دکھ رہی ہے، مرنے والے کو دکھتا جنت، ایک طرف جنت دکھ رہی ہے، ایک طرف دوزخ دکھ رہی ہے، ایک طرف موت کا فرشتہ ہے، ایک طرف گھر والے ادھر رو رہے ہیں، ایک طرف سکرات کی تکلیف ہے۔ اتنے خطرناک عالم میں شیطان آتا بھٹکانے کے لیے، اور آ کر کہتا ہے بتاؤ زمین کو کون پیدا کرے؟ یہ حدیث میں زمین کو کون پیدا کیے؟ یہ آدمی کہے گا زمین کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان پوچھے گا اچھا آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ آدمی کہے گا اللہ نے پیدا کیا۔ اب وہ شیطان ایک ایک بات پوچھتا جائے گا، اس کو کون پیدا کیا، اس کو کون پیدا کیا۔ آخر میں شیطان پوچھے گا اچھا یہ بتاؤ اللہ کو کون پیدا کیا؟ اب یہ بندہ وہ سکرات کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی بات، اور وہ حیران ہوگا ارے اللہ کو کون پیدا کیا؟ اب یہ عالم میں اس کی موت ہو جائے گی۔ اب توحید جو تھی وہ توحید ہاتھ سے چلی گئی، اللہ کو کوئی پیدا کیا سمجھ کے مر گیا۔ اس طرح شیطان لوگوں کو بھٹکاتا ہے۔ پیران پیر فرماتے ہیں اے میرے مرید اگر تجھے شیطان بھٹکانے کے لیے آیا تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آؤں گا اور شیطان سے لڑ کر بھگاؤں گا، تجھے ایمان کے ساتھ دنیا سے بھیجوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر میرا مرید ایسٹ میں ہے اور میں ویسٹ میں ہوں، اتنا دور اگر کوئی میرا مرید ہے لیکن وہ مر رہا ہے تو میرے مرید کو میں بے ایمان مرنے نہیں دوں گا، میرا مرید ایمان کی حالت سے دنیا سے جائے گا۔ یہ گارنٹی اگر کوئی ہم کو دیا تو یہ پیران پیر نے دیا۔ اور سرکار خود فرماتے ہیں، بہجت الاسرار سرکار کی کتاب ہے، اس کتاب میں سرکار یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اور کہا کہ اے عبد القادر تمہارے مرید کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، تمہارے مرید کو میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جو بھی تمہارا مرید ہوگا میں اسے جنت عطا کروں گا۔ یہ نسبتوں کا فائدہ ہے، پیران پیر سے محبت کرنے سے یہ فائدہ ہے۔ ہم غلاموں کا یہ عمل ہونا چاہیے، پیران پیر سے محبت سال میں ایک بار نہیں، 11ویں کی حد تک نہیں، بلکہ صبح سے شام تک روزانہ پیران پیر سرکار سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ پیران پیر سرکار کا نام لینا ہے اور پیران پیر سرکار کے ارشادات پر عمل کرنا ہے۔ پیران پیر سرکار کی کتابیں ہزاروں باتیں اس میں آپ نے لکھا، اللہ والا کیسے بننا ہے، اللہ کے قریب کیسے جانا ہے، اتنی باتیں اللہ کے قریب جانے کے پیران پیر نے لکھا، نفس کے مجاہدے کے بارے میں پیران پیر نے لکھا۔ وہ تمام باتوں میں سے ایک بات پر بھی اگر ہم عمل کر لیں گے قسم خدا کی حقیقت میں ہم قادری بنیں گے، حقیقت میں ہم پیران پیر کے غلام بنیں گے۔ محترم حاضرین کرام، یہ اللہ والوں کا طریقہ کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں سے جٹنے کا طریقہ ہم کو قرآن خود بتاتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ پہلے اللہ والوں سے رشتہ جوڑو۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کو اولاد نہیں ہو رہے تھے، 80 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، آپ کو اولاد نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ یاد رکھو پیغمبر کا مقام نبی سے بڑا ولی سے بڑا ہوتا ہے۔ ولی چھوٹے مقام والا، نبی بڑے مقام والا، وہ نبی ہے، اللہ کی وحی آتی ہے اس کے پاس۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ولایت کے مقام کو کیسے بتا رہا ہے دیکھو آپ، حضرت زکریا علیہ السلام اتنے بڑے اللہ والے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، 80 سال تک اولاد نہیں ہے۔ ان کے بھتیجی ہے مریم علیہ السلام، انہوں خالو ہوتے بھانجی، ان کے بھانجی ہے مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے امی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے امی نبی نہیں ہیں، ان کے امی ولی ہیں، اللہ کے ولیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی شان بتاتا ہے۔ روزانہ زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے، مریم علیہ السلام کو ایک کمرے میں رکھتے تھے اور باہر سے چابی ڈال کے جاتے تھے۔ وہ کمرے میں حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتی رہتی، کھانے کے وقت زکریا علیہ السلام آتے اور کھانا پہنچاتے۔ ایک مرتبہ آ کر دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے کمرے میں بے موسم پھل رکھا ہوا ہے۔ بے موسم پھل یعنی وہ پھل کا سیزن نہیں ہے لیکن وہ پھل ہے،
مثال کے طور پہ اب یہ آم کا سیزن نہیں ہے، اب اگر کوئی آم لے کر آیا تو تعجب ہوتا نا، ارے بھائی آم کون لا کے دیے، کہاں سے آیا یہ آم؟ کوئی دوسرا آدمی لایا تو بھی کہیں نہ کہیں سے لایا، کہاں سے لایا؟ سیزن تو نہیں ہے. تو سیزنیبل پھل اگر ہے تو اتنا ڈاؤٹ نہیں ہوتا. یہ بے موسم پھل وہاں رکھے ہوئے تھے. زکریا علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ مریم علیہ السلام پلٹ کے فرماتی ہے ہوا من عند اللہ، اے میرے خالو یہ جو آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. سبحان اللہ، یہ رزق دینے والا اللہ ہے، اس کو کسی سیزن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی جو ہے موسم کی ضرورت نہیں ہے. جب مولا تعالیٰ کھلانے پہ آتا ہے وہ بے موسم پھل لوگوں کو کھلاتا ہے. زکریا علیہ السلام اس جگہ ٹھہرے ٹھہرے مولا سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جگہ ٹھہرے ٹھہرے حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کیا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے دعاؤں کو سننے والے میرے مولا، میں تیرے ایک ولی کے یہاں ٹھہر کے دعا کر رہا ہوں، اس مقام پہ مولا مجھے اولاد عطا کر دے. یہ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور دعا کر رہے ہیں مریم علیہ السلام کے حجرے میں ٹھہر کر. ہنالک یہ لفظ بتا رہا ہے وہاں ٹھہرے ٹھہرے انہوں نے دعا کیا. مولا یہ ولیوں کے پاس جا کے دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے. آج ہم دعا کر رہے ہیں تو یہ شرک و بدعت کے فتوے لگانے والے لگاتے ہیں. اہل سنت والجماعت یہ قرآنی جماعت ہے، قرآن پہ حقیقی عمل کوئی کرتی ہے تو اہل سنت کرتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام وہاں ٹھہرے ٹھہرے دعا کر رہے ہیں مولا مجھے بے موسم پھل تو نے جب مریم علیہ السلام کو عطا کیا، بے موسم پھل دیا، مجھے بھی بے موسم پھل دے دے. جوانی کا موسم ہے اولاد ہونا، جوانی کا موسم ہوتی ہے، جوانی کا موسم ہے اولاد ہونا، لیکن مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے. انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. فرماتے مولا ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، بال میرے سفید ہو گئے، مولا میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، مجھے تجھ سے برابر امید لگی ہوئی ہے. وہاں ٹھہرے ٹھہرے دعا کیا مولا اولاد دے، بچہ دے. مولا تعالیٰ وہاں ٹھہرے ٹھہرے فرشتوں کو بھیج دیا. فنادته الملائکۃ وهو قائم. یہ واو حالیہ ہے، علماء اچھی طرح جانتے ہیں یہ واو حالیہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی زکریا وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور فرشتے آگے کہتے ہیں اے زکریا مبارک ہو تمہارے لیے، اللہ نے تمہاری دعا قبول بھی کر لیا. 80 سال میں تم کو جو بچہ نہیں ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بچہ دینے کا اعلان کیا اور وہ بچہ یحییٰ ہوگا. نام بھی اللہ نے رکھا، اس بچے کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ بھی آگے جا کر اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر بنے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا صاحب؟ دنیا بھی ملتی، خبر بھی ملتی، ادھر حشر بھی ملتی. یہ تمام دلائل ہمارے پاس موجود ہے. ہم فخر سے بولنا ہم غلام محمد رسول اللہ ہے، ہم فخر سے بولنا ہم غلام مولا علی ہے، ہم فخر سے بولنا ہم غلام اہل بیت ہیں، ہم غلام غوث الاعظم ہیں، ہم غلام غریب نواز ہیں، ہم غلام بندہ نواز ہیں، ہم غلام اعلیٰ حضرت ہیں، ہم غلام نوری شاہ ہیں، ہم ہر ولی کے غلام ہیں، ہم کسی ولی کے انکاری نہیں ہیں، ہم ہر ولی کو ماننے والے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث الورا، زندہ باد، جشن غوث الورا، زندہ باد، فیضان اولیاء، زندہ باد. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت. یا رسول اللہ. الغرض محترم حاضرین کرام، وقت ہو چکا ہے. یہ ذکر ایسا ہے، یہ ہمارے دلوں کا سکون ہے. دل تو بولتا ہے کہ بولتے جائیں بولتے جائیں، یہ ذکر ہی ایسا ذکر ہے. یہ اللہ والوں کی محبت ہی ایسی محبت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. جسم تھک جاتا ہے بول بول کے، گلا تھک جاتا ہے بول بول کے، حلق سوکھ جاتا ہے بول بول کے، دل ہے کہ ماننے کا نام نہیں ہے. دل کہتا ہے کہ اور بولتے جاؤ. یہ غوث الاعظم کے چاہنے والوں کی محفل ہے، یہ غوث الاعظم کے ماننے والوں کی محفل ہے، یہ غوث الاعظم سے نسبتیں رکھنے والے کی محفل ہے. بولتے جانا یہی ہمارے روح کا سامان ہے، یہ ہمارے قلب کی غذا ہے. جسم کی غذا تو کھانا ہے تھوڑی دیر کے بعد، یہ ہمارے قلب کی غذا ہے. تو الغرض ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے سب سے پہلے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اس کے بعد اللہ والوں کی محبت.
ہر ولی سے محبت کرنا ہے، اور صرف محبت کے نعرے نہیں لگانا ہے بلکہ محبت کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ غوث الاعظم سرکار نے جو ارشادات بتائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ غوث الاعظم نے جس طرح زندگی گزار کر بتایا ہے ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے۔ جو تقوی ان کا تھا، جو پرہیزگاری ان کی تھی، اس کی کچھ جھلکیاں ہماری زندگی میں بھی ہم کو اتارنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر حقیقت میں ہم قادری بنیں گے اور چشتی بنیں گے، اور یہی نسبتیں ہم کو دنیا میں بھی کام آئے گی، خبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ مولا ہم نے جو بھی کہا ہے سنا ہے، مولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پیران پیر غوث الاعظم سرکار کے حقیقی فیضان سے مالا مال فرما، آپ کے علمی روحی فیضان سے مالا مال فرما۔ آپ نے جس طرح مولا تجھے راضی کیا ہے مولا، ان کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما، ہم کو بھی تجھے راضی رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کاملین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام اولیاء سے محبت کرنے والا بنا، اور جس طرح دنیا میں مولا ان ولیوں کا تو نے غلام بنایا ہے، کل حشر کے دن مولا ہم کو محروم نہ رکھ مولا، کل حشر کے دن بھی انہی اولیاء کے ساتھ ہمارا حشر فرما مولا، کل قیامت کے دن غوث الاعظم کے ساتھ ہمارا حشر فرما، غریب نواز کے ساتھ ہمارا حشر فرما مولا، پیران پیر کے ساتھ حشر فرما، بندہ نواز کے ساتھ حشر فرما، نصیر الدین شیراز دہلوی کے ساتھ ہمارا حشر فرما، نظام الدین محبوب الہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولا ہمارا حشر فرما، انہی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ آج کے جلسے کو تو کامیاب بنا، جتنے لوگوں نے مولا اس میں حصہ لیا ہے، جو ایک ایک روپیہ لگائے ہیں، جو محنت کیے ہیں مولا، سب کو تو جانتا ہے مولا، سب کی خدمتوں کو قبول فرما مولا۔ ہم اولیاء کے چاہنے والے ہیں مولا، تو ہماری لاج رکھنے مولا۔ مولا اس مبارک محفل کے واسطے مولا، اس مبارک محفل کے واسطے سے مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے مولا اس کو بھی معاف فرما، جو گناہ انجانے میں ہو گئے اس کو بھی معاف فرما مولا، جسمی قلبی روحی تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جسم کو تیری عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلب کو تیری محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں، تیرے ولیوں کی محبت میں لگانے کی توفیق عطا فرما مولا۔ تیرے ولیوں کا چاہنے والا تو نے ہم کو جب بنایا ہے مولا، انہی اللہ والوں کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام بستی والوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، تمام بستی میں جو پریشان ہیں مولا ان کی پریشانی کو ختم فرما، جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کو آسان فرما، جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت کو ختم فرما مولا۔ غوث الاعظم کا تجھے واسطہ، تمام اولیاء کا تجھے واسطہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ مولا۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، تو ہی بیماری دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا نہ کوئی بیماری دیتا ہے نہ شفا دیتا ہے مولا۔ ہم کو تیری ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہے مولا، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کو آسان فرما، جو مسلمان قرضوں میں مبتلا ہے مولا ان کے قرضوں کو تو آسانی سے ادا فرما، بالخصوص مولا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما، جتنے لوگ وہاں پر مولا شہید ہو چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جتنے لوگ وہاں پر زخمی ہیں، بیمار ہے، اے اللہ ان کو تو صحت اور عافیت عطا فرما، جتنے لوگ وہاں پر اپنے وطنوں سے دور ہے، اپنے گھروں سے دور ہے، ان سب کی تو حفاظت فرما، اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو صحیح العقیدہ جماعت میں جب تو نے بنایا ہے، مرتے دم تک مولا اہل سنت والجماعت پر قائم رکھ مولا، اور اسی جماعت پر مولا ہمارا خاتمہ فرما، جب تک زندہ رہے ایمان کی حالت میں زندہ رکھ مولا، موت آئے تو مولا ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کو جاری اور ساری فرما، قبر کی تیاری کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، کل قیامت کے روز تیرے عرش کے سائے میں ہم کو جگہ عطا فرما، لیواء الحمد کے نیچے ہم کو جگہ عطا فرما، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کا پینا نصیب فرما، پل صراط کے راستے کو آسان فرما، جہنم میں گرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنا، تیرے ولیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ہمارے پیروں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، دنیا کی تمام برکتیں عطا فرما، ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما
مولا حلال رزق عطا فرما، حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مولا حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کی حقیقی طور پر مولا پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے مولا جو جو محنتیں کیے ہیں ہر ایک کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس اخلاص میں پھر تیری رضا شامل فرما۔ اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا توجہ کو ہماری طرف مبذول فرما، تیرے ولیوں کی توجہ کو ہماری طرف پھیر دے مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔